توحید کی دولت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. ہم اللہ کے بڑے خوش نصیب بندے ہیں کہ اللہ نے ہم کو توحید پرستوں میں سے چنا ہے. توحید صراط مستقیم کو کہتے ہیں، کتاب و سنت کے راستے پر عمل کرنے کو کہتے ہیں. اپنی زندگی کو اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہوئے، شرک و بدعات سے اپنی زندگی اور اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھتے ہوئے خالص رب رضا کی خاطر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نام توحید ہے. اس توحید کے لیے اللہ نے ہم کو چن لیا ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے. اگر ہم کوئی غیر مذہب والے کے مکان میں پیدا ہوئے ہوتے، کسی ہندو کے مکان میں پیدا ہوئے ہوتے، یا کسی بدعتی و مشرک کے مکان میں پیدا ہوئے ہوتے، تو جیسا باپ ویسا بیٹا ہم بھی شرک کیا کرتے رہتے. لیکن اللہ نے ہم کو توحید کے لیے چن لیا. یہ اس کائنات کی عظیم نعمت ہے. جنت میں جانے والے راستے پر اللہ نے ہم کو لا کر کھڑا دیا. میرے بندے، شرک کی دنیا سے میں تجھے بچا کر توحید کے راستے پر کھڑا کرتا ہوں. مجھے راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کر کے جنت تک جانا، مجھے خوش کرنا، یہ تیری ذمہ داری ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس توحید کا ضد شرک ہے. توحید یعنی ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعمال صالحہ کرنا، وہی اعمال کرنا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ویسا ہی کرنا جیسے نبی اور صحابہ نے کر کے بتایا. اس سے بڑھ کر بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں. اب اس توحید کے عمل سے ہٹ کر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، کسی اور کو بھی دعاؤں کے سننے والے کا تصور رکھنا، اللہ تعالیٰ اولادیں دینے والا ہے، کسی اور کو بھی اولادیں دینے کی قوت والا سمجھنا، اللہ مشکلیں ٹالنے والا ہے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کر کے جنت میں داخل کر کے جہنم سے بچانے والا ہے، کسی اور کو یہ بابا، یہ پیر، یہ ولی ہم کو ہمارے گناہوں سے بخشوا کے جنت میں داخل کرا کے جہنم سے بچانے والے ہیں سمجھنا، یہ شرک ہے. اور شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان کی 12 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، شرک نہ کرنا، یہ بڑا ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ انعام آیت نمبر 82، انعام کی 80 پر 2 نمبر کی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کا ظلم انہوں نے نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 32، صحیح مسلم حدیث نمبر 124، جب یہ آیت نازل ہوئی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم ایمان کے ساتھ کوئی گناہ کر کے تو ظلم عظیم نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، وہ لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن. اے اللہ کے نبی، ہم کون سا گناہ کر کے ظلم کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، اس ظلم سے مراد کبیرہ گناہ، معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا ذکر سورہ لقمان میں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، میرے بیٹے اس گناہ سے بچنا. جس ظلم عظیم کا ذکر سورہ لقمان کی 12 نمبر آیت میں لقمان کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، جس کا نقل اللہ نے قرآن میں کیا، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنی زندگی میں کسی قسم کا شرک انہوں نے نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں.